یہ جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کا کردار اس دور میں کیا تھا؟ ان کا کردار بڑا واضح طور پر بڑا ہی سیاہ دور تھا. Why this hypocrisy جس کو میرا یہ یقین ہے کہ سب کو پتا تھا کہ والیوم 10 بھی ایک فراڈ ہے. اس طرح تو پارلیمنٹ کو چلایا گیا. خواتین ممبرز کو دھمکیاں میز کالز آتی تھیں کہ جیسے وہ اعجاز شاہ صاحب نے کہا کہ جی وہ 3-4 بندوں نے مروا دیا نواز شریف کو, نہیں تو وہ آج بھی پرائم منسٹر ہوتا. مولانا فضل الرحمان کراچی سے دھرنا لے کے چلتے ہیں تو اس وقت تک سب پارٹیاں ساتھ ہوتی ہیں. لاہور پہنچ جاتا کوئی بھی نہیں, سب بھاگ جاتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین آداب, علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے. ڈسکلوجر دی انٹولڈ سٹوریز میں میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر توصیف احمد خان صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں. ہمارے پچھلے 2 پارٹس آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں اور آج اس کا تیسرا پارٹ جس کے اندر ہم چند انتہائی اہم امور پر بات کریں گے, جس میں سب سے پہلے ہمیں اس چیز پر بات کرنی ہے جو شاید سینٹرل تھی اس ساری اسٹریٹجی میں, جو جنرل باجوہ صاحب نے 2018 کے الیکشن, اس سے پہلے 2017 میں اور 16 میں ڈان لیگز کے جس طرح سے مینیج کیا گیا اور 2017 میں جس طرح سے نواز شریف صاحب کا آؤسٹر جو ہے وہ مینیج کیا, جس پر ہم پچھلے پروگرامز کے اندر گفتگو کر چکے ہیں. اس کے ڈسکرپشن میں آپ لنکس دیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد جو رول شروع ہوا وہ شروع ہوا عدالتوں کا. پاکستان کی سپریم کورٹ اور چند ہائی کورٹس جو ہیں اس کے اندر بہت ہی انتہائی اہم کردار ادا کرتی رہیں اور اس رجیم میں جو ہمارے پاکستان کے اندر 1 پیج رجیم جو کہ انسٹالڈ تھی پاکستان کے اندر, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا کردار رہا, چند مخصوص لوگوں کا کہنا چاہیے, جیسے قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا کہ کسی ادارے کا رول نہیں ہوتا, اس میں موجود کچھ لوگوں کا رول ہوتا ہے. ان لوگوں کا کیا رول تھا, اس کے حوالے سے ہم توصیف احمد خان صاحب سے گفتگو کریں گے. دوستو توصیف صاحب السلام علیکم ایک مرتبہ پھر. امید ہے پچھلے ہمارے ایپیسوڈ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. بہت اچھا جو ہے وہ اس کے اوپر رسپانس آیا, کامنٹس کے اندر بھی اور ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر لوگوں نے ٹیگ کر کے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو واچ ون شو دس ویک دین انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ ادر, وہ جو ریگولر نیوز سائیکل کے حوالے سے ہوتے ہیں شوز, اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں. تو تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا بھی جنہوں نے دیکھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ لوگ ہمیں دیکھتے رہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. تو توصیف صاحب میرا آپ سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہوگا کہ پاکستان میں جب یہ رجیم چینج ہو گئی, 2018 کا الیکشن مینیج ہو گیا, مینیج ہونے کے بعد اس نے گورنمنٹ فارم ہو گئی. گورنمنٹ فارمیشن کے فوراً بعد جو رول شروع ہوا, ایک تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میڈیا کی گیگنگ کس طرح سے سٹارٹ ہوئی, جہاں پر ہمارا کل پروگرام ختم ہوا تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ عدالتوں کا رول بھی تھا. ثاقب نثار صاحب جو فارمر چیف جسٹس تھے, ان کے بارے میں بھی ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد جاوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھا کہ ثاقب نثار صاحب کے ذریعے انہوں نے نہ صرف کروایا آپ کے جو عمران خان صاحب کا بنی گالہ کا گھر تھا اس کو انہوں نے ریگولرائز کروایا, بلکہ ہمیں کل پتہ چلا کہ نیب کے جو سربراہ تھے ان کے ذریعے شوکت ترین صاحب کا جو نیب کا کیس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. تو یہ جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کا کردار اس دور میں کیا تھا؟ ان کا کردار بڑا واضح طور پر بڑا ہی سیاہ دور تھا, اور اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ نورانی احمد نورانی کی جو لیکڈ اس نے آڈیو ثاقب نثار صاحب کی, تو پھر وہ اتھینٹیکیٹ ہو گئی نا. اچھا, وہ عجیب و غریب دور تھا. اس میں عمران خان لاڈلا بھی تھا, اور بعض جگہ کچھ لوگوں کو آپ نے فکس کرنا ہے تو اس جگہ دونوں گھر چاہتے تھے. باجوہ ڈاکٹرائن بھی چاہتی تھی اور عمران خان بھی کہ اس بندے کو فکس کیا جائے. تو وہ جو بندہ اگر پکڑا جاتا تھا نیب کے ذریعے, نیب کو آرڈر ملتا تھا اور اس کے ذریعے 2-3 لوگ تھے نیچے جو کہ ان معاملات کو ایگزیکیوٹ کرواتے تھے, تو وہ بندہ زیادہ دیر جیل میں پڑا رہتا تھا. اور اس میں اگر ثاقب نثار صاحب کا کوئی پرسنل گرج جو شامل ہو جاتا تھا تو وہ اور زیادہ دیر پڑا رہتا تھا, پھر ان کی ضمانت بھی نہیں ہوتی تھی اور پھر ان کی بے عزتی بھی ہوتی تھی, انہیں بلا کے بھی بے عزت کیا جاتا تھا. یا کہیں ثاقب نثار کا کوئی لاڈ سامنے آتا تھا, انہوں نے کسی جگہ کسی کو اپوائنٹمنٹ دینی ہوتی. یہ بڑی دلچسپ ہے, ثاقب نثار بھی ایک بڑی دلچسپ شخصیت رہے ہیں, یعنی کہ ہمارے منہ پہ کالک ملنے میں ایز اے قوم ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بڑے بڑے رول ادا, ہر کو اپنا حصہ نکالتا ہے نا کہ مجھ سے کام لیا جا رہا ہے تو میں اپنا بھی کام نکالوں. تو اس طرح بھی کئی لوگ نشانہ بنے. اور اس میں مزے کی بات, جنرل باجوہ کا ایک اور کام تھا کہ عمران کے لاڈ میں اگر ایک ایسا شخص انہیں گرفتار کروانا پڑا جسٹس جاوید اقبال کو کہہ کے, یا جسٹس جاوید اقبال کو, وہ کون تھا وہ جو مشیر تھا ان کا عمران خان کا احتساب کے, شہزاد اکبر,
ان کے تھرو. تو پھر اگر وہ ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی تھی تو 2-3 مہینے بعد اس قیدی کو سہولتیں بھی ملنا شروع ہو جاتی تھی آف دی ریکارڈ کبھی. یعنی اگر آپ کی مرضی شامل نہیں ہے, آپ یا ان سے خوش ہو گئے ہیں یا انہوں نے معافی مانگ لی ہے, تو پھر ہم دوسری گیم بھی چلاتے تھے. اس میں کسی حد تک آپ نواز شریف والا کیس بھی دیکھ لیں. نواز شریف, میں آج بھی سمجھتا ہوں نواز شریف کوئی شک نہیں کہ وہ بیمار تھے. کیوں بیمار ہوئے یہ ابھی تحقیقات کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ احسن اقبال گرفتار ہوں, اور لاڈ مان لیا گیا. پھر تھوڑے عرصے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. اس کے علاوہ جیو کے ساتھ معاملات سیٹ ہو گئے تھے. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جنگ اور جیو کے ریکارڈز کی پڑتال ہوتی رہی, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے میر شکیل کے نیچے کام کیا یا میر شکیل صاحب نے انہیں بنایا, وہی لوگ انفارمیشن پاس آن کرتے رہے, اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے بھی جو ریکارڈ پاس تھا ان کے, وہ بھی سارا کچھ, لیکن ملا کچھ نہیں. اور اس خاکسار نے ایک جنگ گروپ سے وابستہ ایک مشہور صحافی کو یہ بتایا تھا کہ اٹس کمنگ, اور میر شکیل الرحمان اس کے مہینے 1.5 مہینے بعد, آپ یہ نہ سمجھیے گا وہ کالی زبان والا معاملہ تھا ہمارا, لیکن وہ ایک انفارمیشن بیس تھی بات کہ میر شکیل الرحمان پہ بات آئے گی اور انہیں گرفتار کیا جائے گا. اب اس میں جیو ٹیم ہو چکا تھا بڑی حد تک. تو اب ہم نے کل ڈسکس کیا تھا تو حسین صاحب کو نکالا جا چکا تھا, اور بھی کئی معاملات تھے. سلیم صافی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو لائیو ٹرانسمیشن سے اٹھا دیا گیا, کئی انٹرویو رک گئے. یہ کئی صحافی ہیں ان کے ٹویٹس تک ڈیلیٹ ہوتے تھے روزانہ. تو وہ ٹیم ہو چکا تھا. تو پھر اب میر شکیل الرحمان ظاہر ہے وہ بھی ریسورسفل آدمی ہے, تو پھر ان کو کچھ دن رکھا, اور بعد میں یہ سروسز ہاسپٹل میں انہیں جو گورنر کے لیے جو فکس ان کا ہوتا ہے کوئی کمرہ یا جو بھی اس ہاسپٹل میں, تو پھر وہ باقی عرصہ انہوں نے وہاں گزارا. تو پھر یہ آف دی ریکارڈ یہ بھی, یعنی باجوہ صاحب اپنی سرشت کے مطابق چاروں طرف کھیلتے تھے. اور توصیف صاحب مجھے جو ایک بات تھوڑی سی ڈائگریس ہم کر جائیں شاید, کہ ایک جو چیز جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ہر وہ کام کیا جو کہ ہم پڑھتے آتے تھے, اور سوشل میڈیا کے اوپر اور اخباروں کے اندر اور کالموں کے اندر ان کے جو خاص لوگ ہیں ان کے ذریعے, کہ جی یہ جو شریف فیملی ہے اور جو یہ بھٹو فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے یہ کرپٹ ہیں, اور ان کے علاوہ جو ان کی یہ لوگ ہیں جو کہ غدار ہیں, وہ سب لوگ گرفتار ہوئے ہیں, وہ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں. کیا یہ سب کچھ صرف عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا تھا, یا جنرل باجوہ جو تھے کیا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ صرف الزامات ہیں, ایسا ہے کچھ نہیں؟ کیونکہ obviously he was a very powerful general اس سے پہلے بھی, اور وہ ان تمام چیزوں سے پریوی رہے ہوں گے, اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان میں کتنی جان ہے کیسز میں اور کتنی نہیں ہے. اگر وہ واقعی کنونسڈ تھے, جیسا کہ ہمیں کچھ صحافیوں نے کہا ٹی وی وہ اپنی تقریروں کے اندر کہ ہمیں بلا کے فائلیں دکھائی گئی, اگر وہ کنونسڈ تھے تو پھر بعد میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تو وہ میر شکیل صاحب کو جو ہے وہ فائدے دے دیے گئے, یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک نرم سلوک کیا گیا, حمزہ شہباز کے ساتھ. why this hypocrisy جس کو تو اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں پتا تھا وہ فائلیں جس طرح کے قابل لوگوں کو بنا کے دی جاتی تھی اور وہ پڑھ کے قائل ہو جاتے تھے. میں ان پہ قربان جاؤں ایسے صحافیوں پہ, اور وہ ابھی 1-2 صحافی بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں, وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ جی ہم تو ہمارا تو شیو کرتے ہوئے جنرل باجوہ سنتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا جی وہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں. جی وہ اپنے صابر شاکر, وہ ایک چودھری غلام حسین صاحب ہیں, تو ان سے مشورہ, اب مشورے کا لیول دیکھ لیں تو اسے آپ خود دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ بھی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے. میرا یہ یقین ہے کہ سب کو پتا تھا کہ والیوم 10 بھی ایک فراڈ ہے, جس کو کہا گیا جی کہ سیکرٹ رکھیں, اس کو پھر کھولا جائے گا. تو وہ ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے, جو کہ پہلے ہو چکی تھی 10 سال میں مشرف کے دور میں, کہ نواز شریف جو ہیں جی یہ خطرہ بن چکے ہیں. تو اس کے بعد اسی نیریٹو کو لے کے چلے ہیں. پھر وہ یہ میں نے یہ کہتے سب کو سنا کہ جی وہ اس کے لیے نواز شریف کو آپ کو نہیں پتا جی, جب وہ کوئی لاجواب وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا جی, ہم نے نواز شریف کے یہ جو انڈیا کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں, اور یہ ہم نے اس کو جو ہے نا کسی بھی طرح تو یہ $1 ارب کی بڑک کے جی وہ ان کے پکڑے گئے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا, جھوٹ بولا گیا.
ورنہ شاید وہ اتنا بڑا اعلان نہ. ہاں لیکن وہ ان کا شوق تھا کہ جرنلسٹ کو بلانا, بزنس مین کو بلانا. انفیکٹ آپ کو ایز اے نیشن کو طاقت کا احساس دینا کہ اصل طاقت میرے پاس ہے. کبھی کسی سے مل رہے ہیں, کبھی کسی سے مل رہے ہیں, اور بس وہ خود ہی بولتے ہوتے تھے. کبھی لمز میں جاتے تھے, کبھی کہیں جاتے تھے, اور وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک نیریٹو چلانے کی کوشش کرتے تھے. اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ لوگ باہر آپ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, یہ بڑی دیر بعد پتا چلتا. اچھا, اب ہم نے کیونکہ میڈیا کے حوالے سے بات کی, اور یہ تھوڑی سی ڈائگریس ہم نے اس وجہ سے کیا کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا, ان کے اپنے بیک آف دا مائنڈ کیا تھا. تو آپ نے اچھا اس کو کور کیا. بٹ میں جو ہے وہ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیونکہ عدالتوں کی بات کر رہے تھے, اور عدالت کے حوالے سے جو ہم نے سب سے بڑا کیس دیکھا پچھلے عرصے میں وہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ آیا, جو کہ ایک حیران کن چیز تھی کہ ایک جج کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے, اور اس کی جو ڈیٹیلز بشیر میمن صاحب نے دی, جنہوں نے کہا کہ یار تم کس کے خلاف اسپیوناج کر رہے ہو, امیجن وٹ یو, وہ کیا, یہ کیا ایک بڑا ہی ایک تاریخ باب ہے, بٹ فیسنیٹنگ بھی ہے. علی میرے لیے یہ سرپرائز نہیں تھا. اگین جیسے میر شکیل صاحب والے کیس میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے کیس میں بھی وہ کبھی دوست ہم پروگرام میں بھی بلا کے ویریفائی کروا لیں گے, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ قاضی فائز کے ان کے خلاف ریفرنس آئے گا. اب وہ دوست پڑھا لکھا آدمی ہے, اس نے کہا اس کے خلاف کیسے ریفرنس آ سکتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کو, ہاؤ از اٹ پاسبل. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کوئی ریفرنس آ رہا ہے. اب میں پورا پڑھا لکھا ہوں, تو میں نے اسی حساب سے بتایا کہ ریفرنس آئے گا. کوئی قاضی فائز عیسیٰ کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ان کو جسٹس صاحب کو ضرور کوشش ہوگی, اور اس میں میرا یہ تھا کہ جسٹس کھوسا آن بورڈ ہے. اور جسٹس کھوسا کے بارے میں پھر انہوں نے ایک دو جگہ سے ہم نے ویریفائی کرنے کی کوئی, انہوں نے کہا نہیں جی یہ بندہ تو جی بالکل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, بڑا اپرائٹ. تو میں انسسٹ کرتا رہا کہ یہ معاملہ ہے, اور پھر بعد میں پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو یہ ریزائن کرنے کا بھی شاید کہا, جی اگر میں بھول نہیں رہا تو ایسے ہی کہا تھا انہوں نے. اور اس میں پھر آگے مزے کی بات یہ ہے کہ پھر جو جسٹس کھوسا کے ساتھ ہوا, ایک انہیں لارا لگایا گیا پنجابی میں جو کہتے ہیں, وہ بھی ہم آگے چل کے کرتے ہیں ڈسکس. اچھا اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے, وہ ڈیم فنڈ والا لاڈ ہوا تھا وہ ثاقب نثار صاحب کے, جو ان کے لیے کہ جی وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. بہت سارے ہماری ٹیم کے اندر لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے 10 روپے کر کے پتہ نہیں کتنے پیسے دیے. نہیں وہ بدماشی ہو گئی تھی جی, وہ آپ لوگوں کی تنخواہیں کاٹ رہے. ہاں جی تنخواہیں کاٹ رہے تھے, میڈیا پہ ایڈ فری چل رہے تھے, کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ نہ چلائے. بالکل. تو وہ تو بالکل مطلب کہ ایک نیا ماڈل متعارف ہوا نا, کبھی ان کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. اور وہ پھر جو حشر ہوا, اور جو جس طرح انہوں نے جو عزت کمائی, اگر وہ آج پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ سوچیں تو صحیح کہ وہ کیا لے کے گئے ہیں, اور عبرت کا نشان بنے. اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں حوالے ہو گئی نا, ایک ماڈل آپ کہتے ہیں نا ون پیج آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں, مطلب کہ ہر چیز آپ نے کنٹرول رکھنی ہے. آپ ایک ہی ٹائم میں جمہوریت بھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ ایک ہی ٹائم میں چائنا سے بھی متاثر ہیں, چائنا کے نظام سے, آپ سعودی عرب سے بھی متاثر ہیں, آپ مصر سے تو بہت پرانے متاثر ہیں, اور مصر آپ سے ہے. تو وہ ساری چیزیں ملا کے کچھ اس طرح کا ملغوبہ تھا. اور پھر میں نے کل بھی کہا کہ الٹیمیٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہوتی. جو بہت طاقتور بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے نا, طاقت پرسیپشن ہے نا, تو وہ بھی انفیکٹ اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے, اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ میری کمزوری. اس وجہ سے وہ ہر ڈکٹیٹر کی طرح یا اپنے رول ماڈل کی طرح, ایوب خان کی طرح, وہ چاروں سائڈز کو کبھی راضی کرنے کی, کبھی دھمکا کے اپنے ساتھ رکھنے کی وہ کوشش. یہ انفیکٹ طاقت نہیں ہوتی میری نظر میں, یہ انفیکٹ کمزوریاں ہوتی ہیں جن کو آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ. تو وہ مینج کرتے رہے. اب دیکھیے پارلیمنٹ کیسے چلائی گئی, وہ بل کیسے پاس ہوتے تھے, وہ سینٹ میں کیا ہوتا تھا, ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جی ایک کرنل صاحب کی, کبھی وہ حاضری لگائیں گے, وہ جو حاضر نہیں ہوتا تھا اس کو کال آتی تھی. پھر آپ نے دیکھا وہ جو میرا خیال یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے بعد وہ جو 2-3 ممبرز ہیں ان کو کنٹینر میں بند رکھا گیا. بالکل. آپ دیکھیں نا ہم نے کیا کیا دیکھا, اور کتنی شرمناک منظر. اس پارلیمنٹ میں کیمرے لگے,
سر 65 لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آ رہے ہیں ساجد سنجرانی کے خلاف, اور جب ووٹنگ ہوئی تو وہاں سے نکلے ووٹ 46. ہاں جی, اور 46 نکلے, اور اس میں پھر وہ یہ ہے جی کہ بھی کچھ لوگوں نے آصف زرداری سے ملاقات کی, انہوں نے کوآپریٹ کیا اور وہ بندے پورے ہوئے. پھر یہ جو مشاہد صاحب, جو مشاہد حسین نہیں بلکہ مجاہد حسین بن چکے ہیں اس وقت, ان کا کردار اور کس طرح پیپلز پارٹی نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اسی بنیاد پر پھر پی ڈی ایم ٹوٹ بھی گئی. تو اس طرح تو پارلیمنٹ کو چلایا گیا, خواتین ممبرز کو دھمکیاں میز کالز آتی تھیں اس وقت. لیکن توصیف صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے عدلیہ کی, جیسے تو اس میں عدالتوں کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہے وہ ایک جج بشیر صاحب تھے, تو ان کی عدالت سے ایک صاحب نکل رہے تھے, اور بشیر کیا نام ہے ان کا, چودھری, I'm forgetting his name, جو جرنلسٹ ہیں. جی ہاں, انہوں نے بڑا جو وہ ان کے ساتھ ساتھ وہ گئے, اور پھر ان کی زندگی مشکل ہو گئی. جی, ان کی زندگی عذاب بنا دی. بڑا زبردست تھریٹ کیا. میں وہ ارشد ملک جو جج تھے, میں انہیں ویلن نہیں سمجھتا, میں انہیں ہیرو سمجھتا ہوں ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ اس مرتی ہوئی سوسائٹی میں کچھ ایسا, کوئی وہ ایسا آدمی تھا جسے ریگریٹ تھا, وہ کسی جینون وجہ سے بلیک میل ہوا لیکن انہیں ریگریٹ تھا, اور انہوں نے اس ریگریٹ کا اظہار کیا. وہ ہر کسی نے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے انہیں یوز ضرور کر لیا, لیکن میں اتنی ڈیسنسی تھی کہ وہ مر تو گیا. جی ہاں, مر گیا اور اعتراف کیا. جی دیکھیں توصیف صاحب, میں یہ بھی سمجھتا ہوں, سوری مطلب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ڈیسنسی کی مثال ہے کہ اس آدمی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا اپنی بے عزتی برداشت. مطلب ہے کہ بھی وہ اب یہ اس سوسائٹی میں ہوتا نہیں ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جیسے وہ اعجاز شاہ صاحب نے کہا کہ جی وہ 3-4 بندوں نے مروا دیا نواز شریف کو, نہیں تو وہ آج بھی پرائم منسٹر ہوتا. اور بس اس طرح کی باتیں ہیں, حالانکہ نواز شریف کو جس طرح نکالا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. خیر, اس کے بعد یہ چلنا شروع ہوا نظام. میں کہتا ہوں پی ڈی ایم نے وہ جو ایک فضول سا آرگومنٹ بنایا تھا کہ جی وہ جب مولانا فضل الرحمان نے ایک موقف لیا تھا کہ ہمیں حلف ہی نہیں لینا چاہیے. جی جی جی. تو آپ کو پتا پیپلز پارٹی دونوں سائڈ پہ کھیل رہی تھی, تو پیپلز پارٹی وہ لیتی ہے اپنا ایک کہ جی ہم نے 85 میں غلطی کر لی تھی تو اب نہیں کریں گے, تو یہ وہ اس وقت وہ جی ہم نہ کرتے تو مارشاء اللہ آ جاتا. تو بھائی صاحب آپ نے 3.5 سال مارشاء اللہ نہیں دیکھا تو اور دیکھا کیا, آپ ہم سے جھوٹ تو نہ بولے نا. ہمارے سیاسی لیڈروں کی اعتزاز احسن کو سر دیکھیں, بڑی صاف سی مثال ہے. اعتزاز احسن کو صدارتی الیکشن میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے, اور نظر ہے آپ کمپرومائز ہیں. آپ نے بلوچستان گورنمنٹ گرائی ہے ان کے کہنے پہ, آپ نے سینٹ کا الیکشن مینیج کر کے دیا, صادق سنجرانی آپ نے بنایا. تو خیر یہ ساری ہماری جو ہے, لیکن وہ فضل الرحمان صاحب کی بات نہ سنی گئی اور شہباز شریف اور آصف زرداری پریویل کر گئے. لیکن جو جنرل باجوہ کا ارینجمنٹ تھا, میں اس میں کہیں عمران خان کو شامل نہیں کرتا, اس کو سب سے پہلا دھکا کوئی مانے گا نہیں مولانا فضل الرحمان نے دیا. ٹھیک, جب انہوں نے دھرنا دیا اور اس دھرنے نے کئی لوگوں کی طاقت ایکسپوز کر دی. آپ غور کریں کہ پہلے مولانا فضل الرحمان کو دھمکی دی گئی, انہیں کہا گیا ہم آپ کو دیکھ لیں گے, اور اس کے بعد ان سے معاہدہ کیا گیا کہ ہم مئی تک تھا میرا خیال کہ ہم اس کو فارغ کر دیں گے. بالکل ایسے ہی. اور پھر بہانہ یہ ہوتا رہا کرونا آ گیا جی اب یہ کیا کریں اور وہ نہ کریں. بہرحال اس سے ایک چیز وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو مولانا فضل الرحمان ہے, کہ انہوں نے سب کو ان کی طاقت ایکسپوز کر کے دکھا دی کہ یہ کمپرومائز بہت سارے معاملات. ظاہر ہے آپ نے ایک الیکشن کیا ہوا ہے تو آپ اس سے کیسے بھاگ سکتے ہیں, لیکن وہ کرونا کی وجہ سے بھی معاملات اور ہو گئے, معیشت کی وجہ سے بھی معاملات اور ہو گئے, اور خیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اٹھانے کے لیے کیا گیا, جھوٹ بولا گیا, کیونکہ یہ تو اور موڈس آپرانڈی یہی تھا نا کہ جھوٹ بولو پھر دیکھی جائے. پھر مزے کی بات, مولانا فضل الرحمان کراچی سے دھرنا لے کے چلتے ہیں تو اس وقت تک سب پارٹیاں ساتھ ہوتی ہیں, اور لاہور پہنچنے تک کوئی بھی نہیں, سب بھاگ جاتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس دھوکے میں نواز شریف کو بھی دھوکا ہوا اور بھی بہت ساروں کو ہوا, اور فضل الرحمان اس کے باوجود نواز شریف صاحب کو لگتا ہے دھوکا ہوا. ہاں اس وقت تک جو مجھے میری اطلاع کے مطابق میاں صاحب نے کہا کہ مولوی کو لگا رہنے دو, اس کو کیوں دینا سب کچھ. نہیں, وہ کبھی نہیں مل سکتا ایسے. یہ سیاستدانوں نے اگر ایسا سوچا تو یہ بہت بے وقوفی ہے. صحیح, میں نہیں سمجھتا. آپ کا ووٹر جو ہے نا ایک ریلیجیس پارٹی
ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کی طرف ایک دم ٹرن کر جائے گا. میں نہیں سمجھتا کبھی مولانا فضل الرحمان. لیکن نا اس کی اسٹرینتھ تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں وہ جو پاور پلیئرز ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نظروں میں وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کو لے کر آیا. وہ اب بھی بڑا ہے جی. آپ نے نیب نے اسے نوٹس بھیجے تو کیا کر لیا. دیکھیں وہ آرگنائز پارٹیز ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھیں وہ نو ڈاؤٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ 1 لاکھ بندہ لے کے وہ پہنچ گئے. بالکل پہنچے. ٹھیک ہے. اور میں آئی وٹنس ہوں اور ہمارے استادوں نے یہ بتایا ہے کہ جب بندہ 1 لاکھ ہو جائے تو اس کے بعد گنا نہیں کرتے. اس کے بعد کوئی 10 لاکھ بھی کہے تو مان کوئی بات نہیں. تو فضل الرحمان کی یہ کامیابی ہے, اور وہ کوئی طاہر القادری یا عمران خان کی طرح انہوں نے ناکام دھرنا نہیں دیا. اور بڑا ویل آرگنائز, کوئی نقص امن نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنی طاقت شو کر دی تھی. خیر وہ بھی اس وقت بھی یہ کر گئے, کبھی جی چھوڑیں جی اب آگے بات چلتی ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ان کا ایکسٹینشن کا معاملہ. میں اس کو ذرا نا 2 چیزوں کو ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں. آپ کو شاید پہلے سے نہیں بتایا, لیکن اس کی وجہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2019 کا اگست ہے اور جو 2019 کا نومبر ہے, ان میں دونوں میں کچھ ایسی چیز ہے جو کہ جڑی ہوئی ہے آپس میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتائیں, پھر اب آپ آگے سے آپ بات کریں. 2019 کا اگست, اور میں اصل میں 5 اگست 2019 میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں. 5 اگست 2019 کو کشمیر والا معاملہ. ہاں جی بالکل. آپ دیکھیں پھر وہی بات کہ کیا طوائف الملوکی ہے کہ اس وقت اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسٹینشن قرار دیا گیا تھا. اور یہی جو مجاہد صحافی ہیں وہ فلانا شہید ہے اور فلانا غازی ہے, یہ سب ایڈوکیسی کا کوئی پروجیکٹ چلا رہے تھے. اور ہمارا مسئلہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھا, اور 5 اگست کو کشمیر کا جو ہے وہ اس کا خصوصی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. آپ کا کیا خیال ہے, کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوگا؟ 100% پتہ ہوگا. اعزاز سعید صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں اپنے پروگرام کے اندر کہ وہ نالج, میں انہیں انڈورس کرتا ہوں ان کی بات کو. کبھی ہر کوئی آن بورڈ تھا اور مرضی سے ہوا. اس مرضی میں شامل یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تسلی پہ ٹریپ ہو چکے تھے کہ مسئلہ کشمیر ہم حل کرا دیں گے, اور یہی اسی وجہ سے اس کا یہ اینڈ ہوا عمران خان کے ساتھ. یہ عمران خان, آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان اس کام میں شامل نہیں تھے, اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ جنرل باجوہ شامل نہیں تھے. اور دیکھیں اس کے بعد دیکھیں جنرل باجوہ کی ایک اور جو آپ چیز ہم کہتے ہیں کبھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, جو اچھا کام کیا, اور یہ کرتارپورہ راہداری, وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ وہ کاسٹ ہمیں پہلے پے کرنی پڑی, اور وہ تعلقات بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ جو حشر نواز شریف لوگوں کا کیا گیا انڈیا کے نام پہ, تو عمران خان نے تو ایک دفعہ ٹریڈ کی اجازت دے کے بطور وہ کامرس منسٹر اجازت دی, اور 2 دنوں بعد جب بیکلیش ہے بطور وزیر اعظم واپس لے لی. اور یہ پھر آگے جنرل باجوہ کی یہ بہت خواہش تھی, انہوں نے بڑی لابنگ بھی کی, بڑا وہ کیا کہتے ہیں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی وہ بھی کی. لیکن یہ انہوں نے واقعی سنسیئرلی کام کیا کہ ہم جنگ کی حالت سے نکلیں, اور یہ والا معاملہ جو ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. تو اس میں بڑی افسوس کی بات ہے. آپ کا تھریش ہولڈ کیا تھا کشمیر کے معاملے میں, کہ جب کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا جائے گا تو یہ ہماری جو دفاع ہے آپ اسے سمجھیں کہ اس کو ریٹیلیٹ کریں گے. تو کوئی ریٹیلیشن کیا, کچھ بھی نہیں. کسی نے گھر میں کھڑے ہو کے بھی آواز نہیں دی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب کبھی ایکسپوز کیا جی, ہم شامل تھے. اور پھر ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا ہر جمعے کے بعد. ہاں جی, وہ ایک ڈرامہ تھا. اور پھر اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ میں جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ آج بڑی عوام نکلی ہے. تو میں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں پرامن احتجاج کی اہمیت ہے وہ آج اجاگر ہو گئی ہے. جو گاندھی نے کیا تھا وہ ہم نے کر دیا. ہاں جی. And it did nothing. Of course, it wasn't. It was designed. It was designed. جی ہاں, it was designed to do nothing. کیونکہ بعد کے واقعات میں سوری جنرل باجوہ کا یہ کلیم ہے کہ بھی ہم تو نریندر مودی کو لانے کے لیے تیار بیٹھے تھے.
یہ عمران خان نے ہماری بات نہیں سنی. جی 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 بالکل بالکل, وہ کالم میں کہہ چکے ہیں, جاوید چودھری صاحب لکھ چکے ہیں. وہ جی وہ آگے ہم چلتے ہیں نا, تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مطلب کہ یہ ان کا تھا کہ وہ کوئی پلان تیار کیا ہوا تھا. تو کشمیر کا مجھے یاد ہے کسی کا فون آیا, اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہو گیا, کشمیر کے 3 حصے ہو گئے. تو میں حیران رہ گیا, میں نے کہا جی یہ کشمیریوں سے پوچھیں جو 75 سال سے آپ کے مطلب بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, ہماری باتوں میں لگے ہوئے تھے, ان غریبوں سے پوچھیں جن کے 3 حصے ہو گئے ہیں, ان سے پوچھیں, مجھ سے نہ پوچھیں. تو بہرحال یہ کام ایسے چلتا رہا. وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹس, کبھی ادھر سے کوئی چیز کھل گئی ہے اس کو بند کر رہے ہیں, کبھی دوسری طرف سے, تو یہی کام چلتا رہا. اچھا, ایکسٹینشن ہی کا ایک اور بھی جو ہے وہ پہلو ہے, اور وہ ہمارے عدلیہ والی جو بات ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے, اس سے کنیکٹ. ہاں, بڑا اہم وہ ہے کہ 2019 میں نومبر کی 29 تاریخ کو ایکسٹینشن جو ہے وہ ہونی تھی, اور اچانک 3 دن پہلے ایک بہت پرانی پڑی ہوئی پٹیشن جو ہے اس کو نکالا گیا کہیں سے, اور اس کو کہا گیا کہ لے آؤ جی ذرا سارے سودا. اچھا, وہ بڑی مزے کی بات ہے. وہ سننے میں یہ آیا ہے, وہ بات شروع ہوئی تھی, آپ اس وقت کے اخبارات بھی اٹھا لیں, کہ ایکسٹینشن جو ہے نا جی تمام چیفز کو دی جائے. تمام چیف سے مراد باقی سروسز کے چیفز نہیں, یعنی کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور جو ہمارے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب, ان کو ایکسٹینشن دے. یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ شوشہ چھوڑا گیا. اب اس کی ریزن مجھے نہیں پتا کہ بھی یہ دونوں کا پہلی دفعہ ایسے کیوں ہوا. ایکسٹینشن تو ہماری بھٹی سے چل رہی ہے, ایوب خان سے چل رہی ہے, لیکن وہ یہ دونوں چھوڑے گئے. اور اس میں کام یہ ہوا, میاں والی سے ڈاکٹر شیر افکر نیازی کے بیٹے ہیں جی ڈاکٹر امجد نیازی, انہوں نے کوئی قرارداد بھی جمع کروائی کہ بھی ان دونوں کی ایکسٹینشن کی جائے. وہ قومی اسمبلی میں پڑی ہے. صحیح ہے. اچھا, وہ میرا خیال ہے جسٹس کھوسا جو ہیں وہ سیریس ہو گئے اس معاملے میں کہ یہ میرے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی بات ہوگی کہ بھی ہم آپ کو بھی ایکسٹینشن دے رہے ہیں. تو جب آخر میں ہوا تو انہیں پتا چلا کہ بھی یہ تو مجھے کلے کھا گئے ہو, چنڈی کرا گئے ہو. تو پھر کوئی پٹیشن نکلی اور انہوں نے نوٹس لیا, اور جب وہ نوٹس لیا تو اس کا جو میرا انالیسز ہے, دیکھیں یہ پوری لیگیسی ہے نا جو ابھی تک کورٹ میں ہماری میں چلی آ رہی ہے. تو وہ انہیں نوٹس لیتے اندازہ ہوا کہ میں نے جتنا سٹینڈ لینا تھا لے لیا, میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا. وہ سارے جو دوست احباب ہیں ابھی بھی موجود ہیں, تو وہ انہیں نظر آ گیا کہ یہ میری طاقت سے زیادہ کام ہے. اور پھر انہوں نے مان لیا, پیچھے نہیں سٹیپ لینا شروع کیا, اور انتہائی غیر آئینی فیصلہ دے کے چلے گئے, غیر قانونی فیصلہ پلیوں دے کے چلے گئے. مطلب یہ کہ پلیوں دے کے چلے گئے جس کا آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو اختیار نہیں ہے, یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. یہ وہ جگت تھی ایک سٹیج ڈرامے میں, اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک مولوی یہ اے مولوی سی تے انہیں مسیتوں اعلان کیتا ہے کہ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا, میں تانوں پلیوں 5 منٹ دے. پلیوں 5 منٹ تو انہوں نے واقعتاً دے دیے, انہوں نے پلیوں اور دے دیے جی. اور حیران کو, اچھا میں اپنے پارلیمنٹ پہ حیران ہوں, اپنے پارلیمنٹیرینز پہ حیران ہوں. ابھی کل پرسوں بھی وہ کچھ چل رہا تھا کہ جی وہ ایک ہی ایماندار آدمی, وہ 43 جو ہیں 45. افسوس مجھے یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جی چیف جسٹس بھی 2-4 ہی آئے ہیں. ہاں جی 2-4 بھی کون سے آئے ہیں علی, بس کہہ تو بندہ وہ جی ادھر سے نوٹس ہو گیا جی, وہ معطلی جو ہے وہ روک دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. وہ جی ہم تفصیلی فیصلہ پڑھیں گے. اسپیکر نے کہا جی ہمیں تو آج میں نے دیکھا جی ہمیں تو کہا ہی کچھ نہیں گیا. وہ اللہ کے بندو, آپ نے جواب یہ دینا کہ یہ آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. ہاں ایگزیکٹلی. آپ جب تک یہ جواب نہیں دیں گے آپ کے حالات نہیں سدھریں گے. جب تک گورنمنٹ یہ جواب نہیں دے گی کہ قبلہ آپ یہ بے شک کہنے سے نئے نئے جج بھی لگاتی رہے, حالات ایسے نہیں. اٹارنی جنرل تک سر, اٹارنی جنرل تک وہ بھی اب مرضی سے لیکن اس کے باوجود حالات نہیں. اور آپ کو ایک وہ اندر کی خبر یہ ہے, کچھ لوگوں نے بتایا کہ اٹارنی جنرل صاحب جن کا نام اب آ رہا ہے, منصور عوان صاحب کو تو نہیں لگوا سکے گی, جو واقعتاً ایک مطلب پراپر ایک ڈیموکریٹک بھی ہے اور لائر ہے, اور مطلب ایک بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہے, اور ریپرزینٹ بھی کیا گورنمنٹ کو اس نے پہلے, ابھی تھوڑے دن پہلے. لیکن جن صاحب کو لگایا گیا ہے وہ ایک بہت سینئر جج ہیں, مستقبل کے چیف جسٹس ہیں, ان کے چیمبر. جی ہاں جی ہاں مجھے پتا ہے. اور آپ دیکھیں کبھی آپ وہاں نہیں سٹینڈ لے سکتے جی, اس کو کیوں فارغ کیا جائے جی, آپ نے وہ ان کے جج مان لیے اٹارنی. لیکن جب تک آپ جواب نہیں دیں گے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, سوری آپ آئین چینج نہیں کر سکتے. آپ جب تک یہ جواب نہیں دیں گے تب تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں, اور نیا آئین لکھا جاتا رہے گا.
توصیف صاحب اس کے اوپر نا ہم ایک اور شو کریں گے کیونکہ ہمارا آج کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے میرے خیال ہے نیکسٹ شو میں آخری پارٹ میں احباب ہیں وہ کہیں بور نہ ہونا, پارٹ 4 میں ہم نے صرف جو ہے نا وہ ایک چیز کرنی ہے, اور وہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے پی ڈی ایم کی فارمیشن, پی ڈی ایم کا ٹوٹنا اور نو کانفیڈنس موشن تک واپس آنا. یہ تقریباً اس میں آگے اور بھی ہے ایک بات کہ جب آخری دنوں میں کیسے نئی, اور اس کے ساتھ ہم پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے کیسے اب ہم عمران خان مومن بن رہے ہیں اور جنرل باجوہ مومن بن رہے ہیں اور میرے جیسے کئی اور بھی مومنین شامل ہیں, تو وہ بھی ہم ضرور ڈسکس کریں. ان مومنین کو بھی ڈسکس کریں گے. تو اور یہ جو آپ بات کریں نا کہ اس وقت جو عدالتوں کا کردار ہے اس کو ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے, اور میں آپ سے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو کہ ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت آئی تھی اپریل 2022 میں, اور وہ حکومت ختم ہو رہی ہے اگست 2023 میں, اور یہ ان کا مطلب اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن جو ٹینیور ہے وہ یہ ہے. اور اس سارے عرصے میں جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال ہیں. تو جو گورنمنٹ ہے, جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو جواب نہیں دیا جا سکتا, وہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پھر گورنمنٹ ان مسائل میں کیسے جوجے گی جہاں پر چیف جسٹس سوال اٹھا سکتا ہے اور اس کو سوال اٹھانے سے روکنا ہے. تو ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ضرور بات کریں گے. اور آج کا جو پروگرام ہے ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا سا ہماری جو خواہش تھی اور جو ضرورت تھی اس سے تھوڑا سا لمبا ہو گئی ہے یہ سیریز, لیکن ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنکلوڈ کریں گے. اور علی وارثی صاحب کو جو ہے وہ اجازت دیجیے, جو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود تھے ڈسکلوجر دی انٹولڈ اسٹوریز سے. توصیف احمد خان صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ ساری انفارمیشن. علی نے خود کہا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو خود بھی کہا, میرے منہ سے نکل گیا, لیکن میں پھر بھی وہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو صاحب آپ ہیں جی, آپ ہمارے صاحب, ہمیں بھی تھوڑا سا صاحب کہہ لیا کریں. جونیئر تجزیہ کاروں کو بھی صاحب, آپ ہمارے ایڈیٹر ہیں جی. کیسے تو توصیف صاحب بہت بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ کا, اور ہم لوگوں کو اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کامنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے. علی وارثی کو اجازت دیجیے, آداب.